بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل تک 12 رکوع سے مختصر ہم لوگ پیغام حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں. ہر رکوع سے کسی ایک آیت سے پیغام حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. آج انشاءاللہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے 13ویں رکوع 13 رکوع سے انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا. 13 رکوع میں آیت نمبر 104 سے لے کے 112 تک آیتیں موجود ہیں. اس رکوع کا بنیادی کانسیپٹ مفہوم اس طرح ہے کہ اس رکوع میں یہود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے غلط طریقے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس رکوع میں کفار کا مومنوں سے حسد کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس رکوع میں بعض آیتوں کے منسوخ ہونے کا ثبوت موجود ہے. اس رکوع میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کا مومنوں سے حسد اور ان کا مومنوں سے مقابلے کا تذکرہ ہے. اس رکوع میں یہود اور نصارہ کی امید کی تردید کی گئی ہے. اب اس رکوع سے جس آیت سے پیغام حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 111 ہے. آیت بڑی توجہ سنیں کہ یہود اور نصارہ کا ایک عقیدہ بن چکا تھا, ان کا یقین بن چکا تھا. کچھ مسلمانوں کا بھی یقین آج کے زمانے میں اس طرح بن چکا ہے کہ ہم اگر ان میں سے تو ہمارے لیے اصلاح کی ضرورت ہے. فرمایا اللہ عز و جل نے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ اس طرح ہے, یہ کہتے ہیں یعنی یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا کوئی داخل ہی نہیں ہوگا, یہ صرف ان کی آرزویں ہیں. ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو, وہ بھی اللہ کے پاس سے, کہ اگر اللہ نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تمہارے سوا کوئی جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے, کیا دلیل ہے اس بات کی؟ تو یہود و نصارہ کا ایک عقیدہ یہ تھا جنت میں صرف انہوں داخل ہونے والے ہیں, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیے تھے. اتنا بڑا کفر کر کے بھی ان کو عقیدہ تھا کہ جنت میں داخل ہونے والے. یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے, اتنا بڑا کفر کر کے بھی عقیدہ تھا کہ جنت میں داخل ہونے والے. تو کفر کرنے والی قوم جن کو ہم کافر مانتے ہیں, اور ماننے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہود بھی کافر ہیں, نصارہ بھی کافر ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کسی نے ایمان نہیں لایا اور اسی طرح اہل بیت میں سے اور مر گیا تو وہ کافروں کے اندر ہی شمار ہوتا ہے. تو اتنا بڑا زعم تھا ان کو, اتنا بڑا جو سو اپنے آپ پر یقین تھا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا بڑا کفر کرتے ہوئے عقیدہ رکھتے تھے کہ جنت میں جانے والے ہیں. اب پہلی بات واضح کر لیجئے کہ قرآن مجید میں ہم جو سب سے پہلی نشست میں سورہ فاتحہ کی تفسیر جو علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کی, اس کی آخری آیت کو دیکھے تھے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ عز و جل ہمیں ان کے راہ پہ مت چلائیے جو جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. اب غضب ہوا اور گمراہ ہوئے سے مراد یہود و نصارہ کی جماعت ہے. شیخ محترم کہتے ہیں بڑی عمدہ بات عام مسلمانوں کے سمجھنے کے لیے کہ اس نے عیسائیوں کی نقل کی, یعنی کوئی آدمی مسلمانوں میں ہو کر اگر ایسا کرتا تو نہیں عیسائیوں کے جیسا کر رہا, عیسائیوں کی نقل کی, اور جو کوئی علم رکھتے ہوئے عمل نہ کرے اس نے یہود کی نقل کی. یعنی جو کوئی علم کے بغیر عمل کرے گا, یعنی آدمی اب خالی عمل کرتے جا رہا, میں مسلمان ہوں میں عمل کرتے جاؤں گا سوچ رہا, لیکن علم بھی اس کے پاس نہیں ہے. جو منطق لگا کے جو اپنے ذہن میں بات ہے اس پر عمل کرتے جا رہا اور یہ سمجھ رہا کہ صحیح ہے. علم کے بغیر عمل کرنے والے اگر کوئی آدمی ہے تو نصارہ کی طرح عمل کر رہے ہیں. پھر شیخ نے کہا علم آ چکا, علم آنے کے بعد جس نے عمل نہیں کیا تب تو یہودیوں کے نقش قدم پر ہے. یہی یہود اور نصارہ کا معاملہ تھا. ایک تو علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتے تھے,
دوسرے بغیر علم کے عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ بات زبان سے کہی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے سوا جنت میں کوئی داخلہ لینے والا نہیں ہے۔ اس کی کوئی دلیل اللہ کے پاس ان کے پاس نہیں تھی۔ اب اس آیت کو پیغام قرآن کے اس رکوع کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی دو طرح کا مزاج ہو گیا۔ ایک اہل حدیثوں میں بھی ایک مزاج ہو گیا جو الحمدللہ شرک تو نہیں کرتے، مگر یہ تصور لوگوں کے اندر آ گیا ہم شرک تو نہیں کر رہے نا بھائی، جنت میں داخلہ لینے والے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ بہن کا حق مار کے کھا جاؤ، بھائی کا حق مار کے کھا جاؤ، بیوی کا حق مار کے کھا جاؤ، 3-3 4-4 شادیاں کر کے 2-2 3-3 مہینے بیویوں کے گھر کو نکو جاؤ، ان کا کوئی خدا نکو کرو، ان کو خرچے نکو دیو، مگر جنت میں چلے جائیں گے۔ اہل حدیثوں میں یہ مزاج آ گیا کہ شرک نہیں کر رہا نا بھائی، سب سے بڑا گناہ نہیں کر رہا نا بھائی، باقی سب چھوٹے چھوٹے گناہ کر لے رہا ہوں، تو ہر گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں ہے، باقی کئی گناہ ایسے جس کی کبیرہ میں کیٹیگری ہے۔ آپ اپنے والدین کو گالی دے دیں گے، کوئی مسلمان کو گالی دے دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے۔ تو اہل حدیثوں میں اگر یہ اپنے آپ میں اطمینان میں کوئی آدمی بیٹھے ہوا ہے کہ میں توحید پہ ہوں، اللہ کی ہدایت سے، بے شک اللہ آپ کو توحید پہ تحیات رکھے، ہم سب کو توحید پر تحیات رکھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر زندگی کے معاملات ہیں اس میں اگر ہم جان بوجھ کر اگر یہ کام کر رہے ہیں کہ بھئی نہیں ہوتا ہمارے سے کیا ہونے والا ہے، تو آپ کا کہیں معاملہ یہود و نصارہ کے عقیدے کا جیسا تو نہیں ہو گیا کہ بھئی ہمارے سوا جنت میں کوئی جانے والا ہی نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر لیتے، ہم اہل حدیث، ہم عباد الرحمن مسجد میں آ کے نماز پڑھتے، ہم جنت میں چلے جانے والے، کہ ان کے ساتھ عقیدہ تو نہیں ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تم میں دیکھا نہیں کون اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا ہے، کون اللہ کی راہ میں صبر کرنے والا ہے۔ کیا چلے جاؤ گے؟ تو صحابہ سے خطاب ہے، آپ کی توحید مضبوط، صحابہ کی توحید مضبوط، آپ کا اللہ پہ یقین مضبوط، صحابہ کا اللہ پہ یقین مضبوط، وہ ایمان میں، توکل میں، یقین میں، عمل میں ہم سے آگے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کیا اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ خطاب کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا چلے جائیں گے سیدھا جنت میں؟ سمجھ رہے تم؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ ذرا رکیے، ابھی اللہ دیکھیں گا کون اس کی راہ میں جد و جہد کرنے والا ہے، کون ہے جب مصیبتیں آئیں گی تو صبر کرنے والا ہے، کون ہے جو سو بھائیوں کا حق ادا کرنے کے معاملے، بہنوں کا حق ادا کرنے کے معاملے میں، بیویوں کا حق ادا کرنے کے معاملے میں، شوہروں کا حق ادا کرنے کے معاملے میں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کون صبر سے زندگی گزارے گا، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اسی لیے ایک اہل حدیثوں کا معاملہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، اپنے جتنے دوسرے جماعت یا مسلک کے لوگ ہیں ان کا مزاج یہ ہو گیا، ان کے سارے مزاج کو ایک شعر میں بیان کیا جا سکتا ہے، ہم کو تو کیا ہمارا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا، رسول اللہ سے دیکھا نہ جائے گا، جیسا عمل کرتے کر لو، صفات کا ٹیکہ لگا لو، جنت میں تو اپنے کو جانا ہی جانا ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا، ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا، اب دونوں پھر وہی دعوے دار ہو گئے، جیسے یہود و نصارہ بولے ہمارے سوا جنت میں کوئی جانے والا ہی نہیں ہے، انہوں بول رہے ہم جنت میں جانے والے ہیں، انہوں بول رہے ہم تو صفات پکڑ کے چلے جائیں گے، دامن پکڑ کے چلے جائیں گے۔ خبروں سے لنگے اٹھنے والے ہیں، کون سا دامن، کہے کا دامن؟ ان کا بھی مزاج ایسی، ان کا بھی مزاج ایسی، یہود کا مزاج بھی ویسی، نصارہ کا بھی مزاج ویسی، ویسا مزاج ہمارے اندر کیوں آ رہا؟ عمل کچھ نہیں مگر چلے جائیں گے۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، جنت میں جانے کا طریقہ دو طریقے سے علماء اکرام نے کہا۔ اول، ایک جماعت انسانوں کی جنت میں ڈائریکٹ جائے گی بغیر جہنم کا مزہ چکے ہوئے، ایک جماعت جنت میں ڈائریکٹ جانے والی ہے بغیر جہنم کا مزہ چکے ہوئے۔ اب ان کا معاملہ اللہ عز و جل کے حوالے ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا آدھا جسم اچھا اور آدھا جسم خراب ہے، فرشتوں سے پوچھا کہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے کہا یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو انہوں نے دنیا میں اچھے عمل بھی کر لیے، دنیا میں برے عمل بھی کر لیے، اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں، چاہے تو معاف کر دے ڈائریکٹ میں جنت میں ڈال دے، یا ان کی سزا دے کے جہنم میں جا کے بعد میں جنت کے اندر جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کا پہلا طریقہ ایسا ہے جس پر اللہ عز و جل کی خاص مہربانی ہوں گی، انبیاء کرام کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، جو بغیر جہنم کا مزہ چکے ہوئے جنت میں جانے والے ہیں۔ دوسرا طبقہ انسانیت میں ایسا ہے جو جہنم میں مزہ چکیں گا، کس کا؟ بیوی کا حق مارا سو،
بھائی کا حق مارا سو، بہن کا حق مارا سو، کسی کی جائیداد ہڑپ لیا سو، کسی کو دھوکہ دے دیا سو، کسی کا جو سو مال غبن کر لیا سو، کسی کے ساتھ چوری کا معاملہ کیا، کسی کے ساتھ ڈاکے کا معاملہ کیا، کسی کے سامنے جو سو اور غیر غلط حرکتیں کر دیا، کھیل تماشے کے لیے ایک سے زائدہ شادیاں کر لیتے چلا گیا، کبھی جو تو شادیوں کے مزے کے بعد سے ہر 6 مہینے میں طلاق دیتے جا رہا، شادی کرتے جا رہا. ایسا ایک صاحب 17 شادیاں کرے ہوئے. اب اللہ عالم گناہ ہوتا نہیں ہوتا، ان کے قریب تو نہیں ہے. سواد چل رہی گاڑی، 17 بوگیاں لگے پیچھے، ٹرین جاری 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 جاری. جہنم میں جانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ساس بہو کو اوپر زیادہ دادا گیری نہیں کرنا. ایک لمٹ رہتی، نہیں تو پھر جا کے آنا پڑتا تھوڑے دن. کیا اس کو اللہ رحم کرے. اور تھوڑی دیر تو کیا تصور بھی مت کریے، اللہ جہنم دکھا بھی مت. اللہ اکبر. جہنم کو دکھا بھی مت چند لمحے کے لیے پروردگار. وہ تو ہاں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے. جنتیوں کو جو دکھایا جائے گا مشاہدہ ہوگا، اور جہنمیوں کو دیکھیں گے، بولیں گے کیوں تم جنت کے اندر نہیں آئے؟ وہ بولیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، یتیم کے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ اور بات ہے، مگر عذاب کی شکل میں ذری دیر کے واسطے بھی جہنم نہ دکھا پروردگار. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تو دوسرا جو طریقہ ہے جنت میں جانے کا، وہ یہ ہے کہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا. ہر اذان کے وقت میں فرشتہ ندا دیتا ہے. کیا ندا دیتا ہے؟ اے اولاد آدم اٹھو، اس آگ کی طرف جو تم نے خرید لی ہے گناہوں کی وجہ سے. جب بھی اذان ہوتی فرشتہ بھی ندا لگاتا، اے آدم کی اولاد اٹھو، اس آگ کی طرف جو تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے خرید لی ہے، اس نماز کے ذریعے اس آگ کو بجھا دو. جو بھی گناہ آدمی کرتا اس کی وجہ سے جہنم کی آگ خرید لیتا. اب کئی عبادتیں ایسی ہیں یہ جہنم کی جو آگ ہم خرید لیتے، چھوٹے چھوٹے گناہ کر کر اللہ عز و جل اس کو مٹا دیتا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے فیصلہ سنا دیجئے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اس کا کفارہ میں دنیا میں کرنے تیار ہوں. کفارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کفارہ دنیا میں ادا کر دیا جائے تو آخرت میں اس گناہ کا عذاب نہیں ملے گا. یعنی اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ ان کا گناہ کیا تھا، مگر حد لگا دیجئے، کوڑے لگا دیجئے، جو بھی اس کی حد تھی وہ کر دینے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 3 مرتبہ صحابی نے کہا. جب نماز کا وقت ہو گیا، اقامت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر جا کے امامت کی اور نماز پڑھے. یہ شخص بھی نماز میں شامل ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر نکلے تو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور کہتا ہے مجھے حد لگا دیجئے، جو گناہ میں دنیا میں کرا ہوں آخرت میں اس کا عذاب مجھ کو ہونا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جب تو گھر سے نکلا تھا مسجد آنے کے لیے تو کیا وضو کر کر نکلا تھا؟ اس نے کہا ہاں وضو کر کر نکلا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جب یہاں نماز کھڑی ہوئی کیا تو ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھا؟ اس نے کہا جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو گھر سے باوضو نکلا تھا، اگر تو ہمارے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیا تو جا اللہ عز و جل نے تیرے اس گناہ کی مغفرت فرما دی ہے. تو اللہ عز و جل یہ جو گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدی 100 مرتبہ دن میں پڑھنے سے، سبحان اللہ و بحمدی شام میں 100 مرتبہ پڑھنے سے صغیرہ گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے. جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تمہیں کہنا چاہیے آمین. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اللہ عز و جل تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے کا قیام کرے گا، 2 دن 3 دن نہیں، پورے 30 روزوں کو رات میں تراویح کا قیام کرے گا، روزے رکھے گا، عبادت کرے گا، اللہ عز و جل اس کے تمام گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی لیلۃ القدر کے دن ثواب کے لیے ایمان کے ساتھ جو سو پوری جو سو اخلاص کے ساتھ عاجزی کے ساتھ قیام کرے گا، اللہ عز و جل اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیں گے. تو یہ جو عبادتوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیے ہیں، علماء کرام نے کہا صرف صغیرہ گناہ کا وعدہ ہے. کبیرہ گناہ کے لیے شرط خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ دوبارہ پھر کبھی پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جائے. صغیرہ گناہ میں آدمی کبھی کسی کو جھوٹ بول دے، پھر دوبارہ پلٹ کر واپس جھوٹ اگر بول دیا تو اللہ عز و جل شاید اس کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن جھوٹ کا ایک لیول بسا اوقات کبیرہ کے اندر بھی جا سکتا. کبیرہ گناہ کے لیے خالص توبہ ضروری ہے، اور ایسی توبہ کہ جس کے بعد دوبارہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے.
بات چل رہی ہے، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں داخلہ ان کے سوا کوئی نہیں لیں گا. مسلمانوں میں اہل توحید اور جو سو وہ لوگ جو دیگر جماعت کے سمجھتے اپنے آپ کو، ان کی توحید پہ ہم فی الوقت تو شک نہیں کرتے، ان کو کافر تو نہیں کرتے اللہ یہ کہ علماء کرام کہہ دیں. لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ خالی یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم ہی جنت کے اندر داخل ہو جانے والے ہیں، یہ عقیدہ بہت جو سو ڈینجر ہو سکتا. ہاں امید رکھ سکتے کہ اللہ عز و جل ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ جہنم سے بچا کے، مگر آپ کے عمل کے بیس پہ اپنی زندگی پہ اپنی ذات کے لیے آپ فتویٰ دے لیجئے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں. بے شک جو آدمی توحید پہ جیے گا، توحید میں مرے گا، وہ 100% جنت میں جانے والا ہے. لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جہنم میں نہ جائے گا. اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جہنم میں نہ جائے گا. شیخ وسیع اللہ عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے مدینے میں. جب قبر کے پاس سے گزرے تو رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو شیخ وسیع اللہ عباس نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے. اللہ اکبر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم داخل ہو جائیں گے، جو چاہے جیسا چاہے عمل کر لو اور سمجھ رہے کہ اپنے پاس توحید ہے. بے شک توحید والا 100% جنت میں جائے گا، لیکن ڈائریکٹ جائے گا. دو طریقے ہیں، ایک ڈائریکٹ جانے والی جماعت ہے، دوسری وایا جہنم سے ہونے والی جماعت ہے. تو ہم تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ڈائریکٹ ہم کو جنت میں ڈال دے، جہنم کا صورت بھی مت دکھا عذاب کے لیے. دوسری بات، وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو کیا ہمارا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا، رسول اللہ سے دیکھا نہ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف شفاعت کا ٹیکہ لے کے. شفاعت جو ہے نا بھائی، بس جو چاہے کر لو. تو عیسائیوں کا عقیدہ ہو گیا. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، جیزس ڈائڈ فار آور سنس. عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے گناہوں کے واسطے مر گئے، اب جو چاہے گناہ کرنا ہے کر لو، اللہ کا جو بیٹا جس کو مانتے ہیں وہ ہم کو سفارش کر کے جنت میں ڈال دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق اس بات کا کسی کو انکار ہرگز بھی نہیں ہے. لیکن آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر لے سکتے میرے کو ملنے والی شفاعت. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں بھی کئی طریقے کے کیٹیگریز ہیں. ایک شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جو ہر امتی کو ملنے والی، 100% ملنے والی ہے. امتی تو چھوڑیے، ساری انسانیت کو ملنے والی. جب انسان قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ عز و جل کے دربار میں حشر میں جمع ہو جائیں گے تو لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. آپ سنیں گے حدیث، پسینے میں آدمی جو سو ڈوبا ہوگا. اس وقت ایسا مزاج ہوگا کہ لوگوں کی بے چینی، انسانیت کی بے چینی اتنی بڑھے گی کہ لوگ اللہ عز و جل سے گزارش کریں گے، بے چین و بے قرار ہوں گے کہ ہمارا حساب شروع ہو جاؤ. نام اعمال کچھ نہیں دیا جائے گا، ابھی خالی قبروں سے اٹھ کے حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے رہنا ہے. ابھی کوئی چیز کا آغاز نہیں ہوا. انسانیت کا ایک گروپ آدم علیہ السلام کے بعد جائے گا، کہے گا اللہ کے نبی انسانیت کے باپ اب اللہ سے کہیے کہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، بے چینی و بے قراری ہے، آگے بڑھا جائے، معاملہ آگے بڑھا جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، میرا رب آج سے زیادہ غضبناک کبھی نہیں تھا، نہ آج کے بعد اتنا غضبناک کبھی ہونے والا ہے. مجھے اپنی ذات کی پڑی ہے، میں نے جہنم میں اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، میں آج اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا ہم نے آدم علیہ السلام کو توبہ سکھائی، وہ توبہ مانگے، ہم نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی، وعدہ کر دیے، پھر بھی بولے نفسی نفسی. کہا پہلے رسول نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. قوم نکل کر انسان نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کل جو آیت ہم پڑھے تھے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارے تھے، اللہ عز و جل کہا تھا وعدہ سچا ہے، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو جاہلوں میں شامل مت کرو. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کہیں گے وہ بات مجھے یاد آ گئی، نفسی نفسی، آج میں اپنے رب کے حضور سفارش نہیں کر سکتا. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. عزیز پڑھے آیت، اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ سے سفارش کریے ساری انسانیت کا جو سو پریشانی کا معاملہ آگے بڑھے، حساب و کتاب کے لیے گاڑی آگے بڑھے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ کہا تھا، نفسی نفسی بات مجھ سے نہیں ہونے والی. تھک تھکا کر انسانیت آئے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب یہ جو شفاعت ہے یہ ہر امتی کے لیے، اسپیشل جنت میں جانے کے لیے وہ الگ ہے. یہ کامن شفاعت ہے امتی کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آدمی تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. انسانیت کہے گی کہ آپ اللہ عز و جل سفارش کریں.
اجازت دی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں مناجات، دعائیں۔ اب یہ جو سجدہ ہوگا خاص کہ اللہ عز و جل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وہ صفات جو 99 نیمز ہیں اس کے علاوہ اللہ کے کچھ ایسی صفات ہے جس کا علم اب تک انسانوں میں کسی کو نہیں دیا گیا، وہ صفات اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے سجدے میں۔ ان نئی صفات جو انسانیت کو دی جائے گی اس کے وسیلے سے مانگے کہ پروردگار تیری ذات ایسی ہے جو تو نے سکھا دیا، تیری صفات کا وسیلہ لگاتے ہیں، ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آپ کا سجدہ قبول کیا گیا، اٹھائیے سجدہ، مانگیے جو مانگنا ہے آج عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہیں گے اللہ عز و جل انسانیت کا حساب و کتاب شروع کر دے۔ اس کو بولتے ہیں شفاعت، ساری انسانیت کے لیے شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے، وہ اول شفاعت ہے، سب سے پہلی شفاعت یہ ہے۔ تب ساری انسانیت کے حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ اذان کے بعد کی دعا میں جو ہم پڑھتے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعث مقاما محمودا۔ اے اللہ عز و جل ہم مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنا۔ مقام محمود کوئی جگہ کا نام نہیں ہے، کوئی پہاڑ یا مٹھی کا نام نہیں ہے، سارے انبیاء کو چھوڑ کر 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے زمین پر بھیجے گئے تمام انبیاء کو چھوڑ کر ساری انسانیت کی شفاعت کے لیے جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، جو مرتبہ دیا گیا، جو مقام دیا گیا، اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اور اذان ایک اور ایک کنفیوژن لوگوں کو یہ رہتا، وسیلہ محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ عز و جل ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگتے ہیں، ترجمہ کرتے لوگ کہ مطلب اس سے یہ بولتے دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا جا سکتا، غلط۔ یہاں وسیلے سے مراد یہ ہے جنت میں لیولز ہیں، 1 2 3 4، اعلیٰ ترین لیول جنت الفردوس۔ جنت کے اسی طرح جتنے لیولز ہیں اس میں سے ایک لیول کا نام الوسیلہ ہے۔ الوسیلہ جو لیول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری انسانیت میں الوسیلہ پر اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی شخص کو بھیجانے والا ہے، اللہ اکبر۔ پوری انسانیت میں الوسیلہ جنت میں ایک ہی آدمی جانے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امید ہے وہ تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا مقام مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں داخل ہونے کا جو سرٹیفکیٹ لے لیے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ابھی ذرا رکنا ہے، زندگی ہے ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ولیموں سے آزما کے کتنے کریڈٹ کارڈ گھس کے ولیموں کا کھانا لے کے آتے، ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کرم میکڈونلڈس کی مرغی بتا کے کون حلال حرام کی فکر کے اور بیٹھ کے غبن کھاتے جا رہا 2 ہاتھوں سے، ابھی دیکھا جائے گا، سب باتوں سے آزمائش ہوگی، اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ابھی اپن اس میں پریشان ہیں، ولیمے کے دستر پہ بیٹھنے کے واسطے اتنی بد اخلاقی بتا رہے ہیں، اس میں پریشان ہیں، انہیں پکڑ رہا، کرسیاں پلٹا رہا، انہیں ڈھکل دے رہا، بڑوں کو ڈھکل دے رہے ہیں۔ مجھ خواب آ رہی، ایک بار بیٹھا یوں آ رہی، رکھے بھی نہیں جا رہی، اٹھا لے رہے، رکھے تک نہیں جا رہی، اپن یہیں پریشان ہے، اپن کھانے میں پینے میں، دہی بڑے ہونا، دہی بڑے لے تو گھر میں غصہ، افطاری ہے سو بھی اٹھا کے پھینک دے رہے ہیں، یہیں پریشان ہو جا رہے ہیں۔ کھانا مغرب سے آتے ہو جانا، نہیں آ کے رہا تو اس پہ ایک چیخو پکارا، ان چھوٹے معاملات میں زندگی کے پریشان ہو جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں جنت میں چلے جاتے۔ کبھی اگر ویسی آزمائش آ جائے کیمیکل بم گھروں پہ ڈال دے رہے ہیں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے مر جا رہے ہیں معصوم بچے، اور ہم اس میں پریشان ہیں۔ ہم تو کیا، ہمارا صاحب بھی جہنم نہ جائے گا، رسول اللہ سے دیکھا نہ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ویری گڈ، بہت اچھے۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، سورہ نصر نازل ہوئی فسبح بحمد ربک واستغفر، زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب عبادتوں میں اضافہ کر دیجئے، ذرا توبہ استغفار میں بھی اضافہ کر دیجئے، اللہ اکبر۔
کس کو کہا جا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے اگلے پچھلے خطا معاف کر دیے گئے، ان سے کہا جا رہا ذرا استغفار میں زیادہ کر دیجئے باپ۔ تو سجدے میں جب جاتے، جب سے آیت نازل ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو سجدے کرتے، سجدوں میں دعا میں اضافہ کر دیے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تیری حمد ہے میرے اللہ، میری ذات کو بخش دے۔ آخری نمازیں جتنے سورہ نصر نازل ہونے کے بعد پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سجدے میں دعا کرتے تھے۔ تو لہذا آپ اہل حدیث ہیں، آپ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے امید اللہ کی ذات سے، لیکن جو زندگی کے تمام تر معاملات سے جہنم کی آگ کما رہے ہیں وہ بجھنا شرط ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سوا کسی سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا مسلمانوں کی جماعت جان لو، کوئی شخص بھی قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اپنی رحمت سے نہ ڈال دے۔ یہ کہنا تھا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ کس کے لیے سوال ہو رہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کہ آپ بھی؟ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی صفات کا ٹیکہ لے کر بیٹھے، عمل کچھ بھی نہیں ہے، بدعتوں میں خرافات میں زندگی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اپنی دامن رحمت میں مجھے نہ سمیٹ لے۔ کوئی داخل ہونے والا نہیں جب تک کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ نہ آ جائے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ دو طریقے سے جنت میں داخل آنا، ایک ڈائریکٹ، اللہ ڈائریکٹ داخل کرا دے اللہ، دوسرا وایا جہنم۔ وایا جہنم میں 72 ہے، 73 میں سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ کتنے؟ 70 73 72 72 71 فرقے کہاں جانے والے ہیں؟ کہاں جانے والے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے؟ کچھ نکل کے آنے والے ہیں۔ ایک فرقہ ہوگا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ میری زندگی میں جیسا دین پر عمل کیے، قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ فرقے میں آئے گا، وہ ڈائریکٹ جنت میں جانے والا ہوگا۔ 72 وایا جہنم ہوتے ہوئے جنت میں آنے والے۔ وایا جہنم ہو تو بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اللہ اکبر۔ ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے۔ اہل حدیث کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا میں جا رہا ہوں ایک فرقے میں سوں بول کے، نہیں۔ آپ یہ سرٹیفکیٹ دینے کی اتھارٹی کون دیتی ہے؟ کہ آپ پرنٹنگ مشین ہے؟ کوئی دنیا کا مسلک مکتب فکر کا آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا میں وہ ایک فرقے میں سے ہوں۔ کیوں؟ وہ فیصلہ اللہ عز و جل کرنے والا ہے۔ ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے اہل الحدیث وہ جماعت ہے الحمدللہ جو صحابہ کے نقش قدم کے بہت زیادہ قریب ہے۔ جماعت مسلک بول رہا ہوں میں آپ کو، مگر ہر اہل حدیث صحابہ کے نقش قدم پر زیادہ قریب ہے۔ تو ہر ایک کے چہرے پہ داڑھی رہتی تھی، ہر ایک کا پینٹ ٹخنے کے اوپر رہتا تھا، ہر کوئی جو سو بہنوں کا حق ادا کرتا تھا، ہر کوئی بیویوں کا حق ادا کرتا تھا، ہر کوئی جو سو اولاد کا حق ادا کرتا تھا، ہر کوئی نکل کے سگریٹ نہیں پیتا تھا، ہر کوئی نکل کے گٹکا نہیں کھاتا تھا، ہر کوئی۔ منہج ہے اہل الحدیث کا، جماعت کا مسلک صحابہ کا جماعت ہے، مسلک ہے صحابہ کا منہج ہے۔ اس منہج کے قریب آئیے انشاءاللہ ضرور آپ جائیں گے، مگر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آپ آتے سرٹیفکیٹ مہدیوں میں رہتا، ان کے مرشد لکھ کے دے دیتے چھٹی، خبر میں ڈال دیتے مردے کے ساتھ، خبر کھلی خود چھٹی بتا دینا، کہتے انٹری پاس۔ نہیں تماشے۔ تو جنت میں جانے کے لیے سو دو طریقے، ایک ڈائریکٹ جانے والے ہیں، ایک وایا جہنم جانے والے ہیں۔ وایا جہنم جو جانے والے ہیں، پہلی قسم کی شفاعت ساری انسانیت کی، دوسری قسم کی شفاعت وہ ہوگی جہاں اللہ عز و جل چاہیں گے اس شخص کے لیے شفاعت ہو، اور اللہ عز و جل چاہیں گے اس شخص کے لیے یہ آدمی شفاعت کرنا۔ اس طرح جنت میں تو آدمی ڈال دیں گے، جنت میں جانے والا آدمی اپنے وہ گھر والے جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ان کے لیے شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے۔ شہداء اپنے گھر کے 70 لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے،
قرآن شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، سورہ بقرہ شفاعت کرے گا، فرشتے شفاعت کریں گے، اسی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے، جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ اب جب سب کی شفاعت ہو جائے گی، اب اعلان ہوگا، ساری شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر دی، اب رحمان و رحیم اللہ کی شفاعت باقی ہے، آخری شفاعت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو سب سے بڑی شفاعت کس کی ہوگی قیامت میں؟ اللہ کی۔ تب اللہ عز و جل اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے، سبحان اللہ العظیم، اپنے ہاتھ بھر کے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ یہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک بھی نیک کام نہیں کرے ہوں گے، مگر ان کے سینے میں توحیدی تھی، انہیں نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جہنم میں تو جانا ہی چاہیے۔ اللہ کی بھی شفاعت ہونے والی ایسے لوگوں کو تو جہنم میں جانے کے بعد سب سے بڑی شفاعت اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ بھی شفاعت کب کرنے والا ہے؟ جہنم میں جانے کے بعد۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا سمجھ کے چلے جاتے؟ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ خالی شوہر کے تھوڑے پیران دبا دے کے آئیوڈیکس سر کو لگا دے کے خدمت گزار بن کے شوہر گھر سے نکلنے کے بعد شوہر کی چغلی خاندان میں ڈھنڈورا مار رہے ہیں، اماں کو فون کر کے، خالہ کو فون کر کے، بہنوں کو فون کر کے، ہر ایک کا حساب دینا پڑتا۔ بیوی گھر میں اچھی ہے، بیوی نکلنے کے بعد گھر کے باہر دوستوں میں بیٹھ کے بہت خراب ہے بھائی، کیا ملی بھائی۔ اور آج کل جو نیا مسلمانوں میں ایک رواج آ گیا، ٹرینڈ، وہ یہ آ گیا کہ کوئی بھی غلطی کرا لینا، اچھال دینا سوشل میڈیا میں، شیر انہیں ایسا کر، انہیں ایسا کر، انہیں ایسا کر، انہیں ایسا کر۔ کسی کے عیب کو اچھالنا بھی گناہ ہے، تمہارے گناہ کو اچھالنا بھی گناہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری ساری امت خیر سے رہے گی سوائے ان لوگوں کے جو رات کے اندھیرے میں کچھ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا، لیکن صبح اٹھ کے لوگوں میں بولتے پھرتے میں نے وہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا، انہیں کبھی خیر سے نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ آدمی جو دن کے اجالے میں گناہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا، لیکن جب شام ہوتی ہے تو لوگوں میں بولتے پھرتا ہے میں نے آج یہ گناہ کیا، میں نے آج یہ گناہ کیا، انہیں کبھی خیر سے نہیں رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ساری امت میری خیر سے رہے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور مسلمانوں کے عیبوں کو چھالنا ٹائم پاس کا سب سے اچھا کام۔ رمضان میں روزہ رہ رہے ہیں، کچھ کھاتے دن میں، آپ کھاتے نہیں کھاتے؟ چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ کھا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ عورتیں بھی کھا رہے ہیں، مرد بھی کھا رہے ہیں، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، غیبتاں کر کے، چغلیاں کر کے، انہوں ایسا کر دیے کرتے، انہوں ایسا کر دیے کرتے، ان کی بچی کیا کری معلوم، ان کا بچہ کیا کرا معلوم، ان کے ابا کیا کرے معلوم، نیا گھر لیے تھے معلوم کیا ہوا، وہ شادی خانے میں شادی کرے تھے معلوم کیا ہوا، نیا سمداوا کیا کرا معلوم، سسرے کیا کر دیے ان کے ساتھ معلوم، میاں کو بوڑا چڑھا کے رہے، باہر کا ویدا ہے بول کے، شادی کے بعد کیسا کرا دیکھے، بہو کو اتنا ڈھونڈ کے لائے، دیکھے آ کے پراں کھولی، پورا گھر ستیہ ناس ہو گیا۔ یہ امبانی کی مہربانی چری، فری کا 2 GB 1.5 GB دن کو مل گیا، آگ لگا لیتے بیٹھے ہوئے، گھراں جلا لیتے بیٹھے ہوئے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیتے بیٹھے ہوئے، اور روزہ چل رہا، کوئی فائدے کا نہیں ایسا روزہ۔ بہت ہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے ایک مسلمان بھائی یا اس کی بہن یا کسی کے بھی عیب کو لوگوں کے سامنے اچھال دینا، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا اس کے ہوتے جہنم میں نہیں جاتے سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا قرآن میں تذکرہ ہے، کبیرہ گناہ میں نہیں آتی بات۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا اللہ عز و جل ہماری عبادتوں کو درست کرے، ہمارے اخلاق کو درست کرے، ہمارے عادات کو درست کرے، ہمارے اخلاص کو سنوار دے، تمام چیزیں آتی ہیں۔ تو جو آیت پہلے آج جو لی گئی رکو نمبر 13 کی، وہ یہود و نصارہ سمجھتے تھے کہ جنت میں چلے جائیں گے،
ہم میں بھی اگر یہ غلط فہمی ہے کہ سب گناہ کرتے ہوئے بھی جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ عز و جل دو طریقے رکھے ہیں، ایک ڈائریکٹ جانے والے، دوسرے واہ جہنم جانے والے، وہ دوسرے گروپ سے اللہ عز و جل ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 14، اس رکوع میں جو مفہوم ہے وہ یہ، اس رکوع میں مساجد میں سرکشی کرنا منع ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس سے بات واضح ہو جائے، مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی سرکشی کرنا، شور پکارا کرنا، آواز کرنا منع ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ طائف کے آئے ہوئے تھے، مسجد میں اونچی آواز سے بات کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم مدینے کے ہو یا باہر کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جو مسجد میں اونچی آواز سے بات کر رہے ہو، مہمان ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر مدینے کے ہوتے تو بڑی سخت سزا تمہیں دیتا تھا، مسجد میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنا۔ یہ رکوع کے اندر حکم ہے۔ دوسرا اس رکوع کے اندر پیغام ہے، ہر جگہ صلاح پڑھی جا سکتی ہے سوائے حمام کے، سوائے اونٹ کے باڑے کے، سوائے قبرستان کے، یا ایسی مسجد جہاں پر قبر ہیں، ایسے جگہ پر۔ اور چوتھا، ایسی زمین جہاں پر اللہ عز و جل غضب نازل کیا تھا، 4 جگہوں پہ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی ہے، وہ جہاں چاہے صلاح پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اس رکوع میں اہل کتاب کا اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کہنے کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ دوسرا، اس رکوع میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ اگلا، اس رکوع میں مومنوں کو یہود و نصارہ کی اتباع سے ڈرائے جانے کا بیان ہے کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ رکوع نمبر 14 کا یہ مفہوم ہے۔ رکوع نمبر 14 کے جس آیت سے ہم پیغام لینے کی کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 120 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ، آپ سے، کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے ہم خاص خطاب ہے۔ آپ سے یہ یہودی اور یہ نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو قبول نہ کر لیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر یہود و نصارہ کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ مطلب یہود اور نصارہ مسلمانوں کے دشمن، مسلمانوں سے دشمنی میں سخت ترین یہود اور مشرکین، موڈی اور نتیان یاجو، یہود اور مشرکین۔ اب اس آیت میں جو پیغام ہم کو دیا گیا وہ بنیادی طور پہ دیکھیے، جو پیغام میں بیان کوئی تفسیر نہیں ہے، ایک پیغام لینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آیت کے حوالے سے۔ تو اس آیت میں جو بنیادی پیغام ہم کو دیا گیا وہ یہ کہ یہود اور نصارہ کبھی مسلمانوں سے خوش ہونے والے نہیں۔ ہاں، خوش کب ہوں گے؟ جب مسلمان ان کا کلچر اپنا لیں گے، جب مسلمان ان کے طور طریقے اپنا لیں گے، جب مسلمان ان کے مذہب کے قریب ہو جائیں گے تب یہ مسلمانوں سے خوش ہوں گے، ورنہ مسلمانوں سے حسد و نفرت کرنے والی قوم یہود و نصارہ کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 باتیں ایسی ہیں آخری حسد ہوتی ان کو، اتنا حسد کرتے تم سے 2 باتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود و نصارہ تم سے کسی بات سے اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جب تم آمین کہتے ہو ایک ساتھ، آمین بالجہر، اور جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تو بڑی حسد ان کو ہوتی تھی، بڑی تڑپ ان کو، بڑا بے چین ہو جاتے۔ یہ کیسی اجتماعیت، یہ کیسی محبت آپس میں مسلمانوں میں، جانتے نہیں پہچانتے نہیں مگر سلام کرتے چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور انہیں سلام کرو، جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ اپنی جماعت کا آدمی دکھا تو سلام، پکوڑا پکوڑے کچھ پہچانتا، تبلا تبلے کچھ پہچانتا، دور سے 40 قدم دور سے باریک باریک داڑھی دکھ گئی تو انہیں سمجھ جاتے ہماری جماعت کا آدمی انہیں سلام کرتا، کہ وہ تبلیغ جماعت والے کیا کافر ہے؟ سبحان اللہ، کہ جماعت اسلامی والے کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، پھر کیوں سلام نہیں کرتے بولیے آپ؟ ایسی نفرت اگر پال لیں گے تو یہود و نصارہ نفرت کرتے کس سے؟ سلام آپس میں کر لینے سے۔
آخری حسد ہوتی، اس سے بڑی حسد کسی سے نہیں ہوتی. اور دوسرا آمین جب تم کہتے ہو ہل جاتے کفار. اور ایسا عمل جو کفار کو جلاتا، یاد رکھیے ایسا عمل ہمارے کرنے سے جس سے کفار کو حسد ہوتی، یہ بھی نیکی ہے. ان کو تکلیف دینا اپنے عمل کے ذریعے، نیکی کے ذریعے، یہ بھی نیکی کا حق لکھا جائے گا ہمارے اکاؤنٹوں کے اندر. تو لہذا یہود و نصارہ تم سے خوش ہونے والے نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں تم جب تک ان کا کلچر نہیں اپنائیں گے تم سے خوش نہیں ہوتے. مطلب یہ پیغام دیا جا رہا ہے سختی سے نفرت کرو ان سے، ان کے کلچر سے، ان کے لباس سے، ان کا پہناوے سے، ان کے دعوتوں سے، ہر چیز سے نفرت کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سیٹرڈے اور سنڈے روزہ لیتے تھے. سیٹرڈے یہودیوں کا عید کا دن ہے سبت، اور سنڈے عیسائیوں کا عید کا دن ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ اتنا کثرت سے ہفتے اور اتوار کو روزہ رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہفتہ اور اتوار یہود و نصارہ کا عید کا دن ہے، وہ کھاتے پیتے خوشیاں مناتے ہیں، میں ان کی مخالفت کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں. عبادتوں میں مخالفت کرتے تھے ان کی. مگر آج مزاج مسلمانوں کا یہ ہو گیا جتنی نفرت کرو وہ رہیں اتنا ان کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ حدیث کے آئینے میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے قوم بھیجی گئی ہے، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے. کیسے؟ بالش در بالش ان کے نقش قدم پر چلو گے، جہاں جائیں گے ان کے پیچھے، ہاتھ در ہاتھ تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ سپلک یا چھپکلی کی بل میں چلے جائیں گے تم ان کے پیچھے سپلک کی بل میں چلے جاؤ گے. جو صحابی حدیث سنو تو نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ بالوں کا طریقہ ان کے جیسی، داڑھی کا اسٹائل دیکھیں آپ، اتنی بڑی بڑی داڑھی آج کل نوجوان چھوڑ رہے ہیں، مونچھی چھوڑ لے رہے ہیں، یہ یہود کا طریقہ ہے. داڑھی کا طریقہ ان کا. بڑے بڑے فلم اسٹار، بڑے بڑے تو بولنا نہیں، فلم اسٹار ہی لفظ ہے، یہی قسم کی داڑھی. اور کئی نوجوان ہیں آج تک سنت کا نام لیا گیا نہیں، چڑ ہو رہی تھی، نفرت ہو رہی تھی، بیوی یاد آ رہی تھی، فلاں یاد آ رہی تھی. اب کوئی فلم اسٹار چھوڑ لیا، عامر خان چھوڑ لیا، فلاں خان چھوڑ لیا، انہیں چھوڑ لیا، اب بیوی کو بھی اچھے دکھ رہے ہیں آپ. پہلے بیوی کو داڑھی چبھ رہی تھی، داڑھی پسند نہیں تھی، مگر اب جب سے فلاں خان فلاں ہیرو چھوڑ لیا آپ کی بیوی اعتراض ہی نہیں کرے، ہیرو دکھ رہے ہیں وہ آزاد. تم بالش در بالش چلو گے، ادھر بالش در بالش نفرت ہو رہی، ادھر بالش در بالش ان کے قدم سے محبت ہو رہی. بچہ پیدا ہوا، نانی لا رہے ہیں، دادی لا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کا کیک لا رہے ہیں، باوا پکوڑے بن گئے، باوا اور نہیں ہوتا، ارے بیٹے پہلا سال اتنا تو کر لینا، ایسی بھی سختی کرے تو کیسا، ایسی بھی ہٹ دھرمی کرے تو کیسا. بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، کیک در کیک، پیسٹری در پیسٹری، تم ان کے نقش قدم پر چلے گئے. نئی شادی ہوئی، فرسٹ اینیورسری تو منا لینا، ایک اینیورسری تو ہونا. ارے بھائی زندگی کا ہر دن مناؤ بھائی، خالی ایک سال میں کیوں منا رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کا طریقہ، برتھ ڈے کا طریقہ، نیو ایئر کا طریقہ. خالی آپ کسی کو اتنا بول دے رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، تو آپ یہ بول رہے ہیں تم کو اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو. کیونکہ نیا سال وہ لوگ جو مناتے اللہ کا بیٹا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کی پیدائش کے موقع میں مناتے. آپس میں کہا جا رہا ہے تمہیں مبارک ہو، تو 2018 چل رہا، 2017 سال مکمل ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کے، ان کا عقیدہ ہے جس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. 2018 پہ ہیپی نیو ایئر کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018واں سال مبارک ہو اللہ کا بیٹا پیدا ہونے کے لیے. اور شبیر بھائی، فلاں بھائی، اے بھائی، بی بھائی، جتنے اپنے میم بھائی ہیں سب بیکری کے باہر ڈال کے ایسا دکھ رہا وہ رمضان کے سیویوں کے چھٹے بیچتے نہیں، ویسا کیکاں بیچ رہے ہیں بیٹھ کے باہر. ایک دن کی کمائی ہے، کب شدت ظاہر کریں گے آپ، کب نفرت ظاہر کریں گے؟ اللہ کا بیٹا ہے کہ گالی دے رہا اللہ کو، اور آپ بنے لے بھائی کیک کھا کے گالی دے. اللہ اکبر. جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے. یہ جو کیکوں پہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے ڈال کے پھینک رہے ہیں مسلمان بیکری والے اپنے بھائی، اور جا کے جو خریدنے والے ہیں، برتھ ڈے کے نام کا کیک چاکلیٹ کھانا حرام ہے، یہ نام کا کیک بیچنا بھی حرام ہے، پھر بیچنا بھی حرام.
نہیں کیک نہیں، وہ آئس کریم لا لی وہ بھی حرام ہی ہے، نہیں گھلی تو کھا لیتے، گھل گئی تو بھی حرام ہی ہے، جوس پی سکتے مل صاحب وہ بھی حرام ہی ہے۔ اپنی امت کو اجازت کہہ کی ہوگی گنجائش، کچھ بھی کرو ایک فتویٰ دے دو یہ جائز ہے بول کے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ خالی زنا کی اجازت دے دیجئے، باقی دین پہ عمل کر لیتا ہوں۔ خالی زنا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اگر کوئی آدمی تیری ماں کے ساتھ زنا کرنے اجازت پوچھے تو دے دو؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کی اجازت پوچھے تو کیا دے دی جائے؟ کہ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ کہ میں توبہ کرتا ہوں، دین میں گنجائش مانگنے سے توبہ کرتا ہوں۔ گنجائش ہونا، بس کچھ بھی رہو، داڑھی چھوڑنے میں گنجائش ہونا، پینچے چھوڑنے میں گنجائش ہونا۔ ایک جنے بول دیا تکبر نہیں ہے بھائی، ہمارے کو نیچے لٹکا رہے ہیں۔ واہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو مثال دے رہے ہیں، وہ خالی ایک دن ان کا پیجامہ نیچے جا رہا تھا تو بھی پکڑ پکڑ کے اٹھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں اتنا بے چین ہو رہے، چھوڑ دو، تمہارا تو تکبر تو نہیں ہے نا۔ علامہ شیخ عثیمین نے کہا حدیث 2 کہہ کر، جو آدمی تکبر کی وجہ سے پینچا نیچے لٹکائیں گا اس نے تو جہنم میں جانے والا ہی چھے۔ اب آپ سوچیے، اب سے ہم تذکرہ کر رہے تھے محسب تم ان تدخلوا الجنہ، پینچے نیچے لٹکا سے والا جہنم میں جانے والا ہے۔ تکبر سے جو کرے گا انہیں تو جہنم میں جائیں گا۔ پھر شیخ محترم نے کہا جو بغیر تکبر کے لٹکا رہا اس کے لیے دوسری حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابن عباس نے کہا جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہو وہ جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہاں تکبر کا ذکر نہیں ہے، تکبر کے ساتھ کر رہا تو بھی جا رہا جہنم میں۔ تو تکبر نہیں، بغیر تکبر کے پینچے نیچے لٹکا رہا اور یہ کہہ رہا کہ میرے کو تکبر نہیں ہے، ویری گڈ، اتنا ایسا جلنے والا ہے۔ پھر گنجائش نکالنے کی عادت ہو گئی، کچھ بھی کرو بھائی، یہ کر سکتے ہوں گے نا مل صاحب، 50 روپے لے لو، 100 روپے لے لو، کوئی بھی لے لو مل صاحب، دعوت کا رخا ہے ولی میں آ کے کھا لو مل صاحب، فتوا دے دو مل صاحب۔ فتوے کی جو عادت ہو گئی وہ یہود اور نصارہ سے ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا۔ مخالفت کریں، گنجائش نہ نکالیں، فتوے نہ نکالیں، مجبوری کا نام نہ دیں، کلچر کا نام نہ دیں۔ چلتا نا بھائی، ابھی نہیں چل سکتا، کچھ نہیں چل سکتا، شریعت کے آگے نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ اور اگر آپ کو باوجود علم آ جانے کے، دے دی آپ کو علم، برتھ ڈے نہیں کرنا، اینیورسری نہیں کرنا، باوجود علم آنے کے، ٹخنے کے اوپر رکھنا، داڑھی چھوڑنا، آئی بروز نہیں بنانا، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، باوجود علم آنے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے۔ نانی کی خواہش تھی بھائی میرا کچھ بھی نہیں تھا، ان کی خواہش تھی بھائی میرا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر یہود و نصارہ کفار کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے پاس آپ کو نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ ڈیل کر لینا پڑتا وہاں بھی۔ پھر جیسا یہاں اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ دیے، پھر وہاں اللہ تم کو چھوڑ دیں گا، وہاں پھر اپنا سہارا بنا لینا پڑتا، اور اللہ کے سوا کوئی نہ سہارا ہے نہ اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ وہاں پر ملنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہود اور نصارہ کے راستے کی مخالفت کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی دوسرے قوم کی مشابہت کرے، برتھ ڈے میں، اینیورسری میں، کپڑے پہننے میں، داڑھی کے معاملے میں، لباس پہننے میں، کچھ بھی معاملے میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی ایک معاملے میں دوسری قوم کی مشابہت کرے گا فہو منہم، اس معاملے میں تو وہ یہود و نصارہ کے جیسا ہی مانا جائے گا۔ برتھ ڈے میں تو اب یہود و نصارہ کے جیسے کافر نہیں ہو گیا، مگر برتھ ڈے میں تو یہود و نصارہ کے جیسے آپ کو سمجھا جائے گا، فہو منہم۔ اس لیے حدیث میں کفار کی مشابہت کے کپڑے پہننا بھی منع ہے۔ RSS، بجرنگ دل، یوگی جو کپڑے پہن کے پھرتا آرنج کلر کے، مرد حضرات کو وہ سخت منع ہے کپڑے پہن کے پہنا، ایسے ٹی شرٹ، ایسے کرتے عید کے موقع پہ مت لیجئے، زعفرانی رنگ جس کو بولتے ہیں، منع ہے کفار کی مشابہت کپڑے پہن۔ مخدوم برادر چلے جائیں گے، 200 میں پیجامہ مل رہا، 300 میں پیجامہ مل رہا، چکنے سلک کے کپڑے کے پیجامے مرد کے لیے حرام ہے، یہ سلک کے کپڑے خرید کے پہننا، اس چیزوں سے بھی آپ بچیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ کفار کی مشابہت ہو جائے گی۔ کپڑے پہننے میں کے معاملے تو آپ ان کے جیسی ہو جائیں گے، پھر کفار تو نہیں ہو جاتے، مگر اس امر میں ان سے محبت، یہ معاملہ جو سو ہمیں دور رکھنا چاہیے۔ دوسرا رکوع نمبر 15، اس رکوع کا کانسیپٹ اس طرح ہے
اس رکوع میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت سے ڈرائے جانے کا بیان کیا ہے. اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرے کا قصہ ہے. اس رکوع میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا. اس رکوع میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد دونوں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. اس رکوع میں مکہ شہر کے فضائل کا تذکرہ بھی ہے. یہ اس رکوع کا کانسیپٹ ہے جو اہداف جو شیخ ارشد بشیر مدنی نے کتاب لکھی اس سے لیا گیا. اب اس رکوع سے جس آیت سے نصیحت قبول کرنے کے لیے پیغام قرآن ہم لینے کے لیے جو آیت چنے ہیں وہ آیت نمبر 124 ہیں. توجہ سے سنیں مرد حضرات اور عورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزما لیا. کیا ہے آیت؟ کئی باتوں میں آزما لیا اور انہوں نے سب آزمائشوں کو پورا کر دیا اور کامیاب ہو گئے. ڈکلیریشن دے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندے کے لیے. اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کئی باتوں میں آزما لیا میں, سب میں کامیاب ہو گیا. میرا بندہ عجیب ہے. اور کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو کہا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی آپ امام بنا دیتے, بزرگی دیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ظالموں سے نہیں ہے. جو ظالم ہونے امام بن جائیں گے, ظالم نہیں ہونے امام بن جائیں گا. جو ظالم ہے اس کے امام نہیں بنائیں گے, مرتبہ نہیں دیتے. پیغام اس آیت سے بنیادی طور پہ یہ ملا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزما لیا, ہر ایک میں کامیاب ہو گئے. کیا ہے وہ باتیں؟ پہلے 7 سے 11 سال کا بھاگنے کی عمر کو پہنچنے والا لڑکا. بولے ابراہیم علیہ السلام خواب میں, کیونکہ نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وہی ہوتا. بولے ذرا اس کو ذبح تو کر دو. خواب میں اشارہ ہوا, اٹھ کے کاٹنے گئے. بیٹے سے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اتنا راضی ہو گئے. باپ نے بیٹے سے پوچھا فَلَمَّا بَلَغَ أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. بیٹے سے ماتھے کے بل لٹا کر پوچھا بیٹے کیا اللہ کے لیے میں کاٹنا چاہتا ہوں تمہاری گردن, کیا تم اللہ کے لیے گردن کٹانے تیار ہو؟ بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ کے لیے میرے ابا آپ کو جو خواب آتا ہے کر دو, چلا دو چھری, سوچو مت. انشاءاللہ من الصابرین. ارے آپ کی تربیت تو ایسی ہے میں صبر کر لوں گا, آپ کاٹ تو دیجئے. اللہ اکبر. فلما اسلم وتلہ للجبین. ماتھے کے بل لٹا دیے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ندا آئے ابراہیم کیا کر دیے؟ خالی خواب بتائے تھے, خواب کو سچا کر دیے. تو إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے. مناسک حج بتائے, بیوی اور معصوم بچے کو لے جا کے بولے وادی غیر عزیز ذرا کعبۃ اللہ کا چھوڑ دو, پلٹ جاؤ, دکھنا نہیں, چلو دعوت دین کی کام کے لیے چلو. بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. ہر کام نمرود آگ کے شعلوں میں ڈال دیا. اللہ اکبر کہتے ہوئے کود گئے. اللہ نے کہا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا, نہیں جلا سکتی میرے حبیب میرے خلیل کو تو. اللہ تعالیٰ بولے سب میں ڈال دیے, سب میں پاس ہو گیا ہے بندہ. اپنا مزاج کیا ہے؟ قرآن مجید میں کس بات کا تذکرہ آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تو ایک مرتبہ اعلان کرتے, کیا کہتے ہیں؟ اصبحنا علی فطرت الاسلام. ہم نے صبح کر لی اسلام پر, ہماری فطرت دین پر.
وعلی کلمۃ الاخلاص، ہم نے صبح کر لی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر، توحید پر صبح کر لی. وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی صبح کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے ہوئے. وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہماری صبح کر لی، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ اپنانے کا حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو. کئی کئی باتوں میں اللہ تعالیٰ آزمائے، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اور آج اگر ہم میں سے کسی کا معاملہ اگر یہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ آیت پیغام دیتی ہے، ارے ہر بات میں کامیاب، جی آگ کے شعلوں میں ڈالے گئے کامیاب، مگر تمہارا مزاج یہ کیوں ہو گیا کہ صرف بچی بڑی ہو گئی، اس کی شادی ہے تو پریشان، کون سی بینک سے لون ملتا، کون سونا رکھ کے رہن سینٹر والا مٹی پہ پیسے دیتا، کس کا کریڈٹ کارڈ مل جا سکتا، کون سی دکان میں سستے میں پلنگ میلے دان کا سیٹ مل سکتا. سارے دین کو سائیڈ میں ڈال دے رہے ہیں صرف بچی کی شادی کے واسطے. کب تک؟ بچوں کے مستقبل کے نام پر پیسے والے لوگ انشورنس پالیسیاں کھول کے ڈال دے رہے ہیں. انشاءاللہ آج کل میں وہ آیتیں آنی والی بقرہ کی سود کے مجھے تفصیلی طور پہ انشاءاللہ سود کے بارے میں بیان کریں. خالی بچوں کے مستقبل کے لیے میرے بات کیا ہوتا ہے کہ انشورنس پالیسی 5 لاکھ ڈال دیے، باپ کبھی بھی مر گیا تو 25 لاکھ 30 لاکھ بچوں کو مل جاتے. حرام کی کمائی چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں تو حرام کی کمائی سے اولاد کی پرورش، ان کا مستقبل سنبھالنا چاہ رہے ہیں. کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کئی کئی باتوں میں اللہ تعالیٰ ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے، بل شولوں میں ڈال دیے گئے. کیا بچی کی شادی کے لیے دہیج جمع کرنا تمہارے لیے آگ کے شولے میں ڈالنے سے بڑھ کے بات ہو گئی؟ اس میں بھی ڈال دیے گئے تو بھی انکار نہیں کرے اللہ کی ذات کا دین کا نعرہ، وہی کامیاب ہو گئے. اللہ نے ایسی کامیابی دی، آگ کو گم ہو گیا، ذرا بھاپ میں لگانا میرے خلیل کو پوری سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہے، آزمائشیں آئیں گی، حتیٰ کہ چھوٹی آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل مومن بندے کو کوئی تکلیف نہیں دیتا حتیٰ کہ مومن بندے کے پیر میں کانٹا چبھ نہیں جاتا، وہ کانٹے سے جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس کے ذریعے بھی گناہ معاف کر دیتا اس کے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصیبتیں آ رہی، پریشان ہیں، دکان ڈال لیے، کاروبار جیسا سوچے تھے ویسا نہیں چل رہا، سامان لا لیے جیسا سوچے تھے ویسا نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندے سے اللہ عز و جل محبت کا ارادہ کر لیتا ہے، جب بندے سے اللہ عز و جل بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اپنے بندے کو مصیبتوں میں ڈال کے آزماتا ہے، کیسا ٹکتا انہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن میں پیغام ہے کب؟ نمرود آگ میں ڈالے بعد. اللہ اکبر. معصوم بچے کو کاٹنے کے تیار ہو گئے تھے تب. زندگی میں آج ہم کئی باتوں کو پریشانی سمجھ رہے ہیں، کئی باتوں کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ پریشانی. اب آپ دیکھیے کئی پریشانی ڈیل ہو جاتی ہے آپ کے. فون چوری ہو گیا، نیا فون ہونا بھائی تھوڑے پیسے کم پڑ رہے ہیں، ٹھیک کتنے ہوں؟ ایک 15,000. کیوں کتنے کا لے رہے ہیں فون؟ 50,000 کا ہے وہ آئی فون آیا سو نیا. پریشان تھے انہوں، اب بھی پریشان ہے انہوں. اس کو پریشانی نہیں بولتے، یہ خواہش ہے، ملاب آپ کی خواہش ہے. خواہش کو کیا کرے؟ پریشانی کا غلاف پہنا دیے. لوگوں کو بول رہے ہیں پریشان ہوں پریشان ہوں پریشان ہوں. کیا کے لیے پریشان ہے؟ 45,000 کا فون پریشانی ہے ان کے واسطے، اس کو مانگ رہے ہیں. پریشانی ہے آپ کو کہیں کی بھائی بچی کی شادی ہے صاحب، رخے چھپانے پیسے نہیں ہیں. کتنے ہونا؟
28-30 ہزار لگ رہے ہیں. کون سا رخا چبا رہے ہیں آپ؟ 150 روپے کا ایک ہے. بڑے گھر میں رشتہ ہو گیا, اطاع تو کرنا پڑتا. پریشانی ہے. پریشانی کے اوپر, خواہش کے اوپر آپ پریشانی کی توروپش اڑا دی ہے. کسی اور ایک کو پریشانی ہے, بھائی گھر لینے کا پیسے کم پڑ رہے ہیں, بھائی گھر لینے کا ارادہ ہو رہا, بہت ٹائٹ ہے حالات, پریشان ہے, دن رات بھاگ رہا ہوں, چپلاں گھسے گئے. کتنے ہوں؟ ایک 10 لاکھ کم پڑ رہے ہیں. گھر کتنے کا لے رہے ہیں؟ 90 لاکھ کا ہے. دوسرا بھی تو ہے نا. یہ پریشانی کہاں سے ہو گئی؟ یہ پریشانی آپ کے قریب ہے, اس کو آپ کپڑے پہنا دیے. پریشانی کی اصل میں وہ خواہش ہے آپ کی. اب کتنے کپڑے اتار پہنا کے اپنے خواہشوں کو یہیں اتار کے چلے جائیے, وہ پریشانی رہتی نہیں, انہیں ختم ہی ہو جاتی. خواہش دکھ گئی, بھائی میری استطاعت اتنے فون کی نہیں ہے, 45 ہزار کی, 8-10 ہزار لے لیں گے, چلو اللہ تعالیٰ دیا خود اور بات ہے, یا ضرورت ہے تو اور بات ہے. 50 ہزار 60 ہزار کا فون اگر کوئی آدمی آج کے زمانے میں لے رہا, پیسے والا بھی, چلو پیسے والا بھی, میکسیمم یوزیج کیا ہے بولیے آپ کو؟ حد درجے کا استعمال واٹس ایپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. حد درجے کا استعمال واٹس ایپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. 60 ہزار کا فون واٹس ایپ کے واسطے, فیس بک کے واسطے, یوٹیوب کے واسطے, ٹویٹر کے واسطے, بہت سے بہت شوہر بھائی تو فونوں نے, وہ تو 7-8 ہزار کے فون میں بھی ہو جاتا. تو لہٰذا اللہ عز و جل اس آیت میں کہا, ہم نے کئی آزمائشوں میں اس کو ڈالا تو وہ کامیاب ہو گیا, اور آپ کی خواہشوں کو پریشانی کا مزاج دے کے بول رہے ہیں میں کامیاب بھی نہیں ہو سک رہا ہوں اس پریشانی سے نکلنے میں, اللہ میری مدد بھی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ بولے اپنی استطاعت کے مطابق کام کرو, جتنی چادر اتنے پیرا پھیلاؤ, چادر کے باہر کیوں جا رہے ہیں آپ؟ لہذا ان باتوں کو یاد رکھیے کہ زندگی میں جو آج ہم خواہشات کو ہم کپڑے پہنا دیے پریشانی کے, یہ بہت ہی غلط عمل ہے. مصیبتیں تو آئیں گی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما, آخری آیت اس موضوع کے لیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں زندگی میں کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی موڑ پر, زندگی کے کسی حصے میں, عمر کے کسی لمحے میں آزمائیں گے. ہر ایک کو آئیں گے آزمائش. اب ہم جتنے بیٹھے ہوئے 5 باتوں میں سے کسی ایک میں تو آزما لیے گئے ہوں گے, یا 2 میں یا 5 میں, یا آنے والی ہوگی کچھ تو بھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے آزمائیں گے تم کو. کہے کا بچی کی شادی کا خوف ہو سکتا, بچوں کی پڑھائی کا خوف ہو سکتا, بیماری آئی آگے پیسوں کا خوف ہو سکتا. اب تم یہ خوف کی وجہ سے حرام راستوں پہ چلے جاتے کہ اللہ دیکھیں گا, بینک کا کریڈٹ کارڈ گھس کے تم پیسہ اپنے اخراجات نکالے کہ اللہ دیکھے گا, انشورنس پالیسی لے کے کہ اللہ دیکھے گا, میڈیکل پالیسی لے کے کہ اللہ دیکھے گا. والجوعی, بھوک اور پیاس سے اللہ آزمائے گا. روزے میں آزما رہے اللہ تعالیٰ, کبھی کھانا نہیں ہو سکتا اللہ آزما سکتا ہے. سفر پہ آپ نکل کے جیب میں سے پیسے چلے گئے اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے, اللہ محفوظ رکھے. پلس گھر میں بیٹھے ہوئے پورا راشن بھرے ہوا ہے, آپ فون پہ بول دیے تھے ذرا روٹی ڈال دو, گھر میں آج تک روٹی دکھ رہی نہیں, روٹی ڈالنے والے دکھ رہے نہیں. آخری پھر گئی اٹھا پٹک. گھر میں سارا راشن رہتے ہوئے بھی تم بھوک سے آزما لیے گے, اخلاق آزما لیے گی تمہاری. والجوع ونقص من الاموال, کس سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ ذرا بولیے کس سے آزمائیں گے؟ نہیں آ رہی آواز, کس سے؟ مال سے. 2 طریقے سے. نہیں ہے تمہارے پاس تو کماتے کیسا وہ بھی دیکھتا اللہ تعالیٰ, نہیں ہے تمہارے پاس تو کماتے کیسا وہ بھی دیکھتا. بڑے بھائی کے بچے بھائی وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ہماری سالی کے بچے بھائی وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اسکولوں کے نام پہ بیگم اتنا بھیجا کھا جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ, کیا کما رہے ہیں؟ میری بہن کے بچے تو وہ اسکول میں جا رہے ہیں, یہ لے جا کے یہاں گلی کے اسکول میں ڈال دیے. اسکولوں کے نام پہ بحران کر کے چھوڑ دے رہے ہیں عورتیں, پریشان. نہیں ہو سکتا. فیس کتنی ہے؟ 700 روپے مہینہ. 700 روپے مہینے اسکول میں پڑھا رہے ہیں یار, اللہ اکبر. مہینے کے 25,000 ہیں وہاں, کھانا فری ملتا, ڈریس فری ملتا, بس سے کیا کیا ہے, کھیلنے کو ہے, وہ ہے.
بھیجا خراب. والاموال، مال سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گا. اب اسکول میں ڈالنے کہاں چپلاں گھسیں گے تم. کریڈٹ کارڈ، چٹھی، مٹی، فکس ڈپازٹ، ایجوکیشن لون، گولڈ لون، بینک لون، فلاں لون، اے بی سی ڈی، کچھ بھی کرو، بیگم کے سامنے عزت نہیں گر جانا، سسرال میں عزت بچ جانا. چلو. دوسرا، اللہ تعالیٰ مال میں ایسا بھی آزماتا، پیسہ دے کے خرچ کہاں کر رہے ہیں. بمبئی سے ناچنے والیوں کو بلا کے مجرے میں اڑا رہے ہیں ولیمے میں، یا آر کے اسٹار بجا کے اڑا رہے ہیں. یہ حملہ اتنے چھچورے نہیں ہے وہ خالی شیری باجے میں بجا لیتے. نہیں بھائی، حملہ ذرا عربی باجا، دین میں ایک ہاتھ کا باجا جائز ہے کہتے. دف حملہ اس میں اڑا لے رہے ہیں. اڑائیے. یہ بھی دیکھیں گا اللہ عز و جل دے کر. اور اللہ تعالیٰ جب خرچ کرنے کے لیے کہتا تو آپ کی ضروریات پوری ہونے کے بعد. بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. مال کے خرچ کرنے کے سب سے پہلے اقدار والد ہے، والدہ ہے، اس کے بعد بیوی بچے. سو ان کا حق مار کے نہیں، سب سے اول ترجیح ان کو دینا چاہیے. والدین کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. رشتہ داری کہاں تک ہے ذرا بولیے. رشتہ داران کس کو بولتے ہیں؟ دادا کا نام معلوم، پردادا کا نام معلوم، ان کے دادا کا نام معلوم. عرب میں اونٹوں کے ساتھ ساتھ باپوں کے نام یاد رکھتے تھے. عرب خالی اونٹ گھوڑوں کے باپوں کے نام یاد رکھتے تھے، ساتھ ساتھ 10. شیخ حسین رحمۃ نے کہا رشتہ داری، قرابت داری انہیں کہتے ہیں باپ کی 4 پشتوں تک رشتہ داری ہوتی. میرے بابا، دادا، دادا کے بھائی، چاچا تایا، دادا کے باوا، پردادا کے باوا، ان کے بچے، ان کے بچیاں، ان کے پوترے، ان کے نواسے، یہ جو جتنا شجرا ہے یہ سب رشتہ داری کے اندر آتے. وہاں تک نبھانا ہے. اپنے کو نام بھی نہیں معلوم ان کا. کئی خاندان کے لوگ بستیوں میں ہوں گے مگر معلوم ہی نہیں اپنے خاندان کا ایسو. 4 پشتوں تک ہے زکوٰۃ، یہاں تک دی جا سکتی. مال سے دے کے اللہ تعالیٰ دیتا، رشتہ داروں میں خرچہ ہو رہا. دے کے اللہ تعالیٰ یہ بھی دیتا کہ مساجد میں بھی خرچہ ہو رہا نہیں ہو رہا. اتنا منگنا پڑتا، اتنا منگنا پڑتا مسجدوں کے واسطے، اتنا منگنا پڑتا. چڑھا چڑھا کے میں گاڑی چلاتے آتے خود ڈائلاگ یاد کر کے آتا ہوں، آج کیا بول کے پیسے نکالوں، کیا بولنا ہے نیا. بھائی جیب میں ہے، پیسے ہے نہیں ہے. دیکھو پھر سمجھانا پڑ رہا ہے نہیں ہے. اتنے ہیں کہ اگر آج اتنے پورے دے دیے تو گھر کو دودھ نہیں لے جا سک رہے، پیمپر نہیں لے جا سک رہے، سحری کے واسطے دہی نہیں لے جا سک رہے، مسختی کا کپ نکو دیو. مگر اتنے ہیں سارے گھر کا انتظام چل رہا، اور چلنے کے باوجود آپ کے جیب میں آپ دے سکتے، کوئی نقصان نہیں ہے. فوری نکال کے ڈال دیجئے مسجد کاماٹی پورا کے لیے، بسم اللہ ڈال دیجئے. میں بھی نکال کے رکھ لیا، چلیے نکال دیجئے. بعد میں چادر آتی، نکال لیجئے، بسم اللہ. زیادہ چڑھانا نہیں ہوتا بھائی، بسم اللہ. چلیے اللہ عز و جل جو نیت کر لیا، جو نکالی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت خیر عطا کر دے میرے اللہ. اس کے مال میں برکت عطا کر دے میرے اللہ. کاروبار میں برکت عطا کر دے میرے اللہ. بس اللہ عز و جل آپ کے لیے خیر. اور یہ کوئی جو شیام کا جیسا پکارنا نہیں ہے. دعا دے رہے ہیں تو اللہ مجھے دل سے دعا دینے کی توفیق عطا کر. بیٹھ جاؤ، بعد میں جاؤ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ، نکال کے رکھ لیجئے. مٹھیاں بند ہو، بتاؤ نا کل لوگوں کو آپ 500 دے رہے ہیں. سو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مال سے آزمائے گا. ہے دے دو، نہیں ہے کوئی بات نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، کوئی دینے کے واسطے نہیں. الٹا بول کے جائیے بھائی ہمارے پاس زبردستی مت کریے، بار بار اعلانہ مت کریے، ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں دیتے، دینے والے دیتے. عورتیں جو نکال سکتی ہیں ماں پرسوں میں سے نکال کے رکھ لیجئے، جو دینا اللہ عز و جل گھر کو دیجئے. سونا بہت ہے وہ بھی ڈال کے جاؤ. والانفسی، تمہاری اپنی ذات سے اللہ تم کو آزمائے گا. کبھی بخار آ سکتا، کبھی جوڑوں میں درد ہو سکتا، کبھی چکن گنیا کسی کو ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھتا ہے کہ مصیبت جو تمہاری جان پہ آئی ہوئی ہے اس میں بھی تم ٹکے ہوئے رہتے کیا. معمولی بخار آ گیا تو محمد رفیع کے گانے یاد رہتے بعض لوگوں کو، مسجد کو آتے ہی نہیں، بخار ہے. مگر
فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں فیلنگ فیور پلیز پرے فار می، اس پہ نیچے میرے بھائی تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، میرے بھائی تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، میرے بھائی تم، ارے اس کے نیچے شکریہ شکریہ شکریہ. کہے گا بخار آیا صاحب آپ کو؟ کون سا بخار ہے بھائی؟ طبیعت خراب ہے، فیس بک ڈال رہے ہیں، پریشان، فیس بک کے ہاتھ پہ پٹی بنی ہوئی ہے، سیلفی، جلدی ٹھیک ہو جاؤ بھائی، جلدی ٹھیک ہو جاؤ بھائی، شکریہ بھائی، دعا کرو بھائی، تماشا ہے بھائی. اپنی ذات سے اللہ تم کو آزمائے گا کہ تم صبر کر دیا، تماشے کر لیتے بیٹھتے. کیونکہ مصیبت اللہ عزل دیتا تھا کہ اللہ کے مزید قریب ہو جانا، تم اس کے دین کے اور قریب ہو جانا، دعاؤں میں، مناجات میں، تڑپ میں، بے چینی میں، اور مزید قریب ہو جاؤ اللہ عز و جل کی. والثمرات، پھلوں کا کاروبار ہے تو پھلوں کے نقصان سے اللہ آزما سکتا. اور تفسیر آثر البیان میں علماء کرام نے کہا معصوم بچوں کے انتقال سے بھی اللہ آزما سکتا. اب اتنی جو آزمائشیں آنے والی ہے، آیت کیا چل رہی؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہیں کہیں آزمائشوں میں اپنا لیے، سب نے کامیاب ہو گئے، ہم جو بھی آزمائش ہے اس میں ثابت قدم رہنا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ 5 باتوں میں جو کامیاب ہو جائے گا، کچھ بھی طریقے سے آ سکتی مگر کیٹیگری یہ 5 کی رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو دیجئے کامیابی اللہ کے نظر. کس کی؟ جنت کی. ان کا مزاج کیا ہے؟ مصیبت آتی، مال کی، اولاد کی، پڑھائی کی، پیسے کی، بیماری، کوئی بھی چیز آتی، ان کا مزاج کیا ہوتا؟ الذین اذا صابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی بھی قسم کی مصیبت ان کے گھر کے دروازوں پر، آفیسوں پر، بستیوں پر، جسم پر اگر دستک دیتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ یہ مصیبت تیری طرف سے، اگر اس مصیبت میں مر بھی جائے تو مر کے تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تیری طرف رجوع کرنا ہے اللہ، مصیبتیں تیری طرف سے. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن سمجھنے، علماء کرام کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.